تحریک منہاج القرآن 1980 میں اکتوبر کے مہینے میں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی آپ نے اس کی بنیاد رکھی۔ اپنی ابتدا کے دن سے ہی تحریک منہاج القرآن نے علم اور شعور کے فروغ کے لیے کوشش کی ہے۔ لوگوں میں علم آئے اور وہ علم ان میں بیداری شعور پیدا کرے۔ تو پہلے دن سے جو منہاج القرآن کے مقاصد میں شامل ہے چیز وہ علم، فروغ علم اور بیداری شعور ہے۔ الحمدللہ تعالی تحریک منہاج القرآن نے اپنی 42 سالہ اور تقریباً 43 سال گزر گئے اس کو، ابھی اکتوبر میں 43 سال مکمل ہو جائیں گے۔ اس جدوجہد کے اندر تحریک منہاج القرآن نے ہر سطح پر لوگوں کو علم سکھانے کی کوشش کی ہے۔ علم یعنی تعلیم اور ساتھ تربیت۔ اس کے لیے ایک روایتی طریقے ہوتے ہیں، ایک غیر روایتی طریقے۔ روایتی طور پر منہاج یونیورسٹی، منہاج کالجز، منہاج اسکولز وغیرہ، اور غیر روایتی طریقوں میں چھوٹے بڑے بہت سارے کورسز، شارٹ کورسز اور عوامی تعلیمی مراکز، آئیں دین سیکھیں کورس یا عرفان القرآن کورس یا اس کے علاوہ کثیر چھوٹے بڑے اسلامی تربیتی کورسز مرکز سے لے کے نیچے کی سطح تک کروائے۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ جب بندہ لوگوں کو سکھانے کے لیے بیٹھتا ہے، علم دینے کے لیے بیٹھتا ہے، تو علم دینے والے کا لیول بھی ایک جیسا نہیں ہوتا اور علم حاصل کرنے والوں کے درجات بھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ظاہر ہے جب بندہ اسکول جاتا ہے تو کوئی پہلی میں آتا ہے، پرائمری تک آتا ہے، کوئی مڈل حصے تک پڑھتا ہے۔ پرائمری والوں کو سکھانے کا اور انداز، مڈل اور میٹرک والوں کو سکھانے کا اور انداز اور ان کا مزاج اور نصاب۔ اوپر چلے جائیں تو ان کے لیے دیگر ذرائع اور ان کے ذہن کے لیے اس سے بڑے درجے کا کوئی نصاب یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو بہت سارے درجوں میں مختلف نصاب ترتیب دے کے ہم نے تحریک منہاج القرآن نے کوشش کی ہے لوگوں کو سکھانے کی۔ آج کی جو نشست ہے اس کا خاصہ یہ ہے کہ پچھلے سال حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ ہم ملکی سطح پر 25,000 مراکز علم قائم کریں گے۔ یہ جو مرکز علم ہوگا، اس مرکز علم میں ہم لوگوں کو صرف وضو غسل نہیں سکھائیں گے، جیسا کہ یہ بھی ضروری ہے۔ صرف قرآن کا ترجمہ اور تفسیر نہیں پڑھائیں گے کہ وہ بہت ضروری ہے۔ صرف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے چند واقعات نہیں بیان کریں گے، وہ بھی بہت اہم ہیں، بلکہ یہ مرکز علم کی ایک ایسی یہ ورکشاپ حضور شیخ الاسلام چاہتے ہیں قائم کی جائے کہ جس میں تمام ضروری علوم ایک کلاس کی شکل میں، ایک لیکچر کی شکل میں وہ لوگوں کو پڑھائے جائیں۔ اور اس میں ضروری ہے کہ ہر سطح کا مسلمان اس میں شامل ہو۔ اس میں دختران اسلام بھی آئیں، اس میں مرد بھی آئیں، اس میں نوجوان بھی آئیں، اس میں بزرگ بھی آئیں۔ ایک بڑا عرصہ پہلے ایک یہ رواج چلا تھا تعلیم بالغاں کا کہ جو بڑے ہو گئے، جاب لگ گئے، کام کاج میں لگ گئے، شاپ بنا لی، بزنس میں آ گئے، یا بڑے ہو گئے تو کسی اور جگہ مصروف ہو گئے، لیکن وہ علم حاصل نہیں کر سکے، نہ قرآن پڑھ سکے ٹھیک طریقے سے، نہ وہ قرآن کا کہیں ترجمہ پڑھ سکے، نہ دین کو ترتیب کے ساتھ سیکھ سکے۔ اب وہ شادی شدہ ہو گئے، ایک اندر ان کی حسرت ہے
اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ حسرت بڑھتی جا رہی ہے کہ ہم تعلیم کیسے حاصل کریں، جبکہ یہ بھی ممکن نہیں ان کے لیے کہ وہ سارا کام کاج بزنس چھوڑ کے تو وہ اسکول اکیڈمی جوائن کر لیں۔ تو ان کے لیے ایک بہت بڑا یہ گیپ تھا، ایک خلا تھا کہ وہ سارے لوگ علم کیسے حاصل کریں۔ تو یہ حضور شیخ الاسلام کا یہ ویژن ہے، آپ اس طرح متوجہ ہوئے اور ہفتے میں ایک کلاس ڈیزائن کروائی، اپنے زیر نگرانی لوگوں کو بٹھایا، ان کو ضروری ہدایات دیں، ان کو ضروری میدان بتائے کہ کس کس میدان سے مواد لو، قرآن سے لو، حدیث سے لو، سیرت سے لو، اخلاقیات کا لو، کردار کو سنوارنے کے، معاملات کو سنوارنے کے، فقہی معاملات، اس میں بہت سے میدان بتائے اور ایک پورا نصاب تیار کروایا، اور نصاب تیار کروا کے 4 مہینوں کا وہ نصاب ہمارے ہاتھوں میں دیا اور کہا کہ آپ ہفتے میں ایک کلاس ڈیزائن کریں ان لوگوں کے لیے کہ جو دین سیکھنا چاہتے ہیں، اور دین سیکھنا یہ فرض ہے، دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ مڈل کلاس کے بچے، میٹرک کلاس کے بچے، اس سے اوپر سارے بچوں نے وہ حدیث پاک یاد کی ہوئی ہے۔ اساتذہ کرام بھی بار بار پڑھاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، مرد اور عورت، مسلم اور مسلمہ دونوں کے لیے علم حاصل کرنا فرض ہے۔ کون سا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ مسلمان ہے تو اس کے لیے فرض ہے کہ پہلے عقائد کا علم حاصل کرے، فرض ہے، یعنی وہ اللہ کو مانتا ہے نا، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ وہ اللہ کو مانتا ہے نا، تو اللہ کو مانتا ہے تو کیا 5 منٹ وہ لوگوں کو، کسی کو، بچے اپنے کو، اپنے گھر والوں کو وہ 5 منٹ بتا سکتا ہے کہ اللہ کو کیا مانتا ہے؟ وہ ہر بندہ مانتا ہے نا، یہ مولوی صاحب کا تو کام نہیں ہے، یہ ٹیچر کا کام تو نہیں ہے، وہ مانتا ہے نا اللہ کو، تو کیا وہ بتا سکتا ہے اللہ کو کیا مانتا ہے؟ اگر وہ نہیں بتا سکتا تو پھر یہ علم حاصل کرنا اس کے لیے فرض ہے کہ جہاں اللہ کو ماننا ہے، کیا ماننا ہے، کس حد تک ماننا ہے، کہاں تک مانے گا تو اللہ کی شان ہے، کہاں سے گزر جائے گا، کون سی وہ باؤنڈری ہے جس کو کراس کرے گا تو وہ توحید کے میدان سے نکل کے شرک کی طرف چلا جائے گا، تو اللہ کو ماننا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے آمنت باللہ و ملائکتہ، فرشتوں کو مانتا ہے۔ تو اب کیا وہ اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، اپنی کسی بھی جونیئر کلاس کو وہ بتا سکتا ہے 5 منٹ کے لیے کہ وہ فرشتے ہیں کیا جنہیں ماننا ہے، فرشتوں کو ماننا کیا ہے، فرشتوں کا اپنا میدان کیا ہے، اور فرشتوں کا ہمارے ساتھ تعلق کیا ہے؟ وہ اگر نہیں بتا سکتا تو ساری زندگی اس نے صرف یہ رٹے ہی لگایا کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، پھر وہ کہتا ہے و کتبہ، میں کتابوں کو مانتا ہوں، جتنی اللہ نے نازل کی، پتہ ہے کتنی نازل کی، صحائف کتنے تھے، ان کا درجہ کیا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی چیز نازل ہو جائے، وحی آ جائے تو اس کا سٹیٹس کیا ہوتا ہے؟ تو وہ کیا کسی کو بتا سکتا ہے؟ ضروری ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے، علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور ہر درجے پر اس علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ کتنا؟ فرض۔ تو کہاں سے حاصل کریں؟ اس کے لیے ہم نے یہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ العالی آپ کا دیا ہوا یہ نصاب پکڑ لیا، اور اس کو پکڑ کے ہفتے میں ایک کلاس ہم لیں گے، اور اس کلاس کے ذریعے ہم دین کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔